محمد عبد الکریم، ہماری کہانی کہاں تک پہنچی تھی؟ قابیل اکلیمہ کو لے کے وہاں گیا تھا۔ وہ کلیمہ کون تھی بولا؟ اکلیمہ عورت تھی۔ عورت تھی، اور وہ اصل میں اس نے کس کی بیوی بننا تھا؟ حابیل کی۔ اور لے کر اس کو اپنے بھائی کو مارنے کے بعد قابیل اسے لے کر بھاگ گیا عدن کی طرف، اور وہاں پر جا کر اس نے کیا کام شروع کر دیا تھا؟ آگ کی عبادت کرنا۔ آگ کی عبادت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آتی تھی جو یہ ثابت کرتی تھی کہ اس بندے کی قربانی قبول ہوئی ہے۔ تو شیطان نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی۔ کیا بات ڈالی تھی؟ کہ تم آگ کی پوجا کرو، آگ کی عبادت کرو، تو پھر تم جب بھی قربانی کیا کرو گے آگ تمہارے پاس آئے گی اور آ کر تمہاری کیا کر دے گی؟ قربانی کو قبول کر لے گی۔ تو پھر قابیل نے آگ کی پوجا کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو گناہ ہوا نا پھر۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں، کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شامل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ تو عبادت کس کی کرنی چاہیے تھی؟ اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے کس کی شروع کر دی؟ آپ کی۔ تو کتنا غلط کام کیا تھا اس نے، اس کو تو 2-4 وہ جوتے پڑنے چاہیے تھے نا۔ اچھا ہوا یہ کہ جو قابیل تھا نا، اب جب یہ لے کر بھاگا تو اس نے شادی بھی ادھر جا کے پتہ نہیں کی کہ نہیں کی، ایسے ہی اس کو رکھ کے اس کی اولاد ساری حرام کی اولاد پیدا ہوئی، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو جو شادی کرنے کے بغیر جس کی اولاد پیدا ہوتی ہے نا، اس کو حرام کی اولاد کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرام کی اولاد کہتے ہیں۔ ہاں، یعنی وہ ناجائز اولاد ہوتی ہے۔ شادی کے بغیر اولاد یہ قابیل کا کرنے کا طریقہ تھا۔ تو قابیل کا کرنے کا طریقہ شیطان کے کرنے کا طریقہ۔ اس کا مطلب ہے جو بھی شادی کے بغیر کسی کی اولاد ہو جائے تو وہ شیطان کو ماننے والا ہے، اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو شادی کرنا ضروری ہوتی ہے، لہذا شادی کرنا کیوں ضروری ہوتی ہے؟ تاکہ ان کی اللہ تعالیٰ نے جو اولاد پیدا کرنی ہے وہ حلال پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ اور سب لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا جو رشتہ ہے آپس میں وہ شادی والا رشتہ ہے، پاک رشتہ ہے، ناپاک رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب کو پتہ چلے۔ اور اگر کوئی کسی کو اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پتہ تو نہیں چلتا نا شادی کی ہے کہ نہیں، اور پھر ان کے درمیان جو رشتہ بنتا ہے نا وہ ناپاک رشتہ ہوتا ہے، گندا رشتہ ہوتا ہے، حرام رشتہ ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح کی کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو قابیل نے کیا کیا پھر؟ قابیل اب جو ساری چیزیں تھیں نا، جس طرح اوزار ہوتے ہیں وہ ساتھ تو اٹھا کر بھاگ نہیں سکتا تھا، یعنی جن سے زمین کھودتا تھا نا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو تو بڑا طاقتور تھا۔ تو اس نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ وہ جب ایک پہاڑ پر پہنچا نا تو بھوک لگ گئی اس کو۔ بھوک تو لگتی ہے نا پھر جب بندہ ایسے بھاگ کے جائے اور معاملہ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر محمد عبد الکریم تھوڑا سا اس طرف کو ایسے کر لے، ایسے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا کیا ہوا؟ قابیل کو بھوک لگ گئی تو کس کے اوپر چڑھا ہوا تھا؟ پہاڑ کے اوپر۔ پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسے 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 کر کے نا، ایسے 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 جگہ جو زمین کے اوپر ہوتی ہے نا جس میں پتھر ہوتے ہیں، اور وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی اونچی اونچی پہاڑ بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو پہاڑ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو برابر رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے ہیں، اور پہاڑوں کو جس طرح کیل نہیں ہوتے، کیل ہوتے ہیں نا، تو کیل ہم ٹھونکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں ٹھوکا ہوا ہے برابر کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ برابر کرنے کے لیے، تاکہ زمین ایسے ایسے ہلنی نہ شروع کر دے۔ اچھا ہوا کیا؟ قابیل کو بھوک لگی، وہ ایک چڑھ گیا پہاڑ کے اوپر، اور اس نے کیا کیا؟ وہاں جا کر وہاں سے اسے ایک جانور نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ جانور جانور نظر آیا۔ تو جانور کو اس نے
ایسے سینگوں سے، ادھر سینگ ہوتے ہیں جانوروں کے، دیکھا ہے آپ نے بکریوں کے بھی سینگ ہوتے ہیں، تو اس نے ادھر سے سینگوں سے جانور کو پکڑ کے پہاڑ سے نیچے گرا دیا۔ جو پہاڑ سے نیچے گرایا نا تو وہ جانور زخمی ہو گیا، زخمی ہو کے پتہ زخم لگ گیا اس کو جگہ جگہ، اس کا خون نکلا زخموں سے، ٹانگیں شانگیں ٹوٹ گئیں۔ تو نیچے قابیل بھی آیا اور آ کر دیکھا تو وہ جانور مرا ہوا تھا۔ قابیل نے اس مرے ہوئے جانور کو کھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر کچھ دن گزرے، کچھ دن تک تو وہ کھاتا رہا اس کو، پھر کچھ دن گزرے، پھر اس نے ایسا کیا تو اب یہ چونکہ قابیل کا طریقہ تھا کہ وہ جانور جس کو چوٹ لگی ہو، وہ جانور جو پہاڑی سے گر کر مر جائے یا جس کو چوٹ لگی ہو، تو قابیل ایسے جانور کو کھاتا تھا، ذبح تو وہ کرتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایسے جانور کو حرام قرار دے دیا جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جائے۔ لہذا مسلمان جس جانور کو چوٹ لگنے کی وجہ سے مر جاتا ہے اس کو نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کون سا جانور کھاتے ہیں؟ جس کو ذبح کیا جاتا ہے، سمجھ لگ گئی ہے؟ تو مسلمان کوئی بھی قابیل کے کیے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی بھی عمل نہیں کرتے۔ اب قابیل ادھر رہا، بڑی دیر رہا، اور پیچھے سے تو آدم علیہ السلام باقی رہ گئے تھے۔ تو آدم علیہ السلام گئے اور حابیل کی قبر پر جا کر کتنے دن روتے رہے، کیوں کہ ان کو حابیل بڑا ہی پیارا لگتا تھا، تو وہ فوت ہو گیا تھا نا، اس نے مار دیا تھا قابیل نے، ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام اس کی قبر پہ بیٹھتے روتے اور اس کو یاد کرتے، میرا بیٹا۔ پھر آدم علیہ السلام کو ایک دن غصہ آیا، انہوں نے بد دعا کی۔ بد دعا کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اچھے کام کے لیے ہو تو وہ دعا ہوتی ہے، اور اگر اس سے کسی کی تباہی اور بربادی مراد لی جائے تو اس کو بد دعا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بد دعا۔ تو پھر دعا کتنی طرح کی ہوئی؟ دو طرح کی، ایک جو کسی کی اچھے کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور ایک کسی کی برائی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے ہی بیٹے قابیل کے لیے بد دعا کی۔ کیا کر دی؟ بد دعا یہ کی کہ یا اللہ تعالیٰ اس قابیل پر اس کو ایسے ہی طریقے سے سزا دے دنیا میں جس طرح اس نے اپنے بھائی کو مارا ہے۔ تو ہوا کیا کہ قابیل جب بوڑھا ہو گیا نا تو اس کی اپنی ہی اولاد، یعنی اس کے اپنے ہی بیٹے قابیل کو نا، بوڑھا ہو گیا تھا تو ایسے دوڑتے جاتے تو دور سے ایسے پتھر مار دیتے، تو اب اس کی اپنے بیٹے بھی قابیل کو کیا مارنے لگ پڑے؟ پتھر۔ اچھا، وہ کوئی ایسے بچہ دوڑتا جاتا اور ہاتھ میں اس نے پتھر پکڑا ہوتا اور جاتے جاتے دور سے کیا کر دیتا؟ پتھر پھینک دیتا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایک تھوڑا سا بڑا پتھر پکڑا ہوا تھا، تو بچے نے زور سے پتھر مارا اس کو، اور اس کو پتھر لگا تو وہ اس پتھر سے ہی مر گیا۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ جو کوئی کسی کے لیے زندگی میں برا عمل کرتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے اس طرح کا اس کے ساتھ بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے، لہذا کبھی بھی غلط کام اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی کام ہمارے ساتھ بھی ہو جائے۔ لہذا اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ ہماری اولاد بھی اچھی رہے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محمد عبد الکریم کو اچھا بچہ بنائے، اچھا بڑا کرے، اچھا جوان بنائے، خوبصورت جوان بنائے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والا جوان بنائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا جوان بنائے۔ کیوں کہ ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے نا، تو پھر عبد الکریم کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم مجھے بھی لگتا ہے نا، ہاں لگنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر،
اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، بڑا ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے بھی دعا نہیں مانگتے، صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع بھی اس کے سامنے کرتے ہیں، سجدہ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے ہم سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہ بات ہوئی کہ آدم علیہ السلام، پھر صاف ظاہر ہے آدم علیہ السلام اب بوڑھے ہو گئے، آدم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے، لیکن آدم علیہ السلام جب بوڑھے ہوئے تھے نا، تو بوڑھے ہونے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ واقعہ میں نے آپ کو ابھی نہیں سنایا، کیونکہ وہ واقعہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی سٹوری میں۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں کیا کہنا ہے؟ بائے کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ ہوتا ہے، مسلمان کہتے ہیں، یہ اسکولوں میں سکھاتے ہیں بائے بائے، ہے نا؟ مسلمانوں کا طریقہ ہوتا ہے اللہ حافظ۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ حافظ، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت تو اس وقت تک کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔